बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट एड यानी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एड की डेफिनेशन की तरफ। द इमीडिएट एंड द टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट और सडन इलनेस in order to preserve life, assist in recovery, and prevent the aggravation of the condition until the services of a doctor is obtained or the patient is transported to the hospital. یہ وہ فوری امداد ہے یا وہ عارضی امداد ہے جو فوری اور عارضی امداد ہم دیتے ہیں اس وکٹم کو، اس متاثر ہوئے انسان کو جو جس کی یا ایکسیڈنٹ ہوئی ہو یا ایکسیڈنٹ سے متاثر شدہ انسان ہو اور یا یکدم بیمار پڑ گیا ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک آنا، اسٹروک کا آنا، ٹھیک ہے، یا فالج مرگی کے دورے پڑنا، ٹھیک ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ مثال کے طور پر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے یا ہاتھ وغیرہ کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، جو بھی حادثہ پیش آیا ہے یا اچانک طور پر وہ بیمار پڑ گیا ہے تو اس کو جو فوری اور عارضی امداد ہم دیتے ہیں کن مقاصد کے لیے؟ سب سے پہلا مقصد تاکہ اس کی جان بچ جائے، دوسرا مقصد تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو، ریکور ہو جائے، ٹھیک ہے، زندگی کی طرف، نارمل لائف کی طرف واپس آئے، اور نمبر 3 پریونٹ دا ایگریویشن آف دی کنڈیشن، تاکہ وہ کنڈیشن، وہ مرض جتنا ہے اس سے زیادہ نہ بڑھ سکے، ٹھیک ہے، یا کنڈیشن جو ہے اس سے زیادہ نہ بگڑ سکے، ٹھیک ہے. ان 3 مقاصد کے لیے جو ابتدائی امداد ہم دیتے ہیں اس وقت تک ہم یہ جاری رکھیں گے until the services of a doctor is obtained، یا تو ایک مستند ڈاکٹر کی خدمات حاصل ہوں، اور یا پیشنٹ از ٹرانسپورٹڈ ٹو دا ہاسپٹل، اور یا مریض کو جب تک ہاسپٹل نہ لے جایا جائے، ٹھیک ہے. تو اس وقت تک جو عارضی اور فوری امداد ایک بندے کو ہم دیتے ہیں، یا ایکسیڈنٹ شدہ بندے کو یا اچانک بیمار پڑ گئے بندے کو، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں فرسٹ ایڈ. اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے ایمز یا آبجیکٹوز کیا ہیں؟ پہلا ہے ٹو پریزرو لائف، تاکہ جان بچ جائے اس بندے کی. دوسرا ہے پریونٹ دا کیجوالٹی فرام فردر ہارم، اس بندے کو مزید نقصان سے بچایا جائے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور وہ ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم فرسٹ ایڈ میں کیا کریں گے، اسے وہاں سے دور لے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مزید جلس نہ جائے، ٹھیک ہے. تیسرا ہے پرووائڈ پین ریلیف. ایک بندہ ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو جب ہم اس کے لم کو اموبلائز کرتے ہیں تو اسے پین ریلیف پرووائڈ ہوتا ہے، مطلب درد سے نجات ملتی ہے، اس کے درد میں کمی آتی ہے. چوتھا ہے پریونٹ فردر انجری اور النس فرام بیکمنگ ورس. جتنا نقصان ہوا ہو یا جتنا زخم لگا ہو یا جو بیماری آئی ہو وہ جتنی ہے اس سے زیادہ نہ بگڑ جائے، ٹھیک ہے، مزید ورس نہ ہو. مثال کے طور پر ایک بندے کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، تو جب اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تو ہم اسے یہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں کہ اسے لٹاتے ہیں زمین پہ، اور اس کا پاؤں جو ہے اس کے دونوں جانب ہم لکڑی دیتے ہیں سپورٹ کے لیے، اور جو جگہ ٹوٹ گئی ہے اس سے نیچے اور اس کے اوپر یہ باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے سپورٹ دیتے ہیں اور اس کو اموبلائز کرتے ہیں. لیکن اگر یہ فرسٹ ایڈ ہم نہیں دیں گے اور وہ خدا نخواستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، دوبارہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے پھر بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ہڈی جو ہے ہم اسے ٹرانسپورٹ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ہڈی جو ہے وہ ویسے بھی ٹوٹ گئی ہے تو وہ باہر اس کے وہ ایجز جو ہیں وہ شارپ ہے تو وہ باہر نکل آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس کے سراؤنڈنگ میں فلیش ہے یعنی گوشت ہے، نروز ہیں، آرٹریز ہیں، وینز ہیں اور سکن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں باہر آ سکتے ہیں. تو یہ کنڈیشن جو ہے ابھی تک یہ کلوز فریکچر ہے، انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچرز میں ہمارا فریکچر اور اس کے ٹائپس بھی آ رہے ہیں. تو اگر فریکچر کلوزڈ ہے تو وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے بنسبت اس کے کہ جب ہڈی باہر نکل آئے وہ اوپن فریکچر میں کنورٹ ہو، ٹھیک ہے. تو ہم اس کنڈیشن کو بگڑنے سے بچا سکتے ہیں. اور چوتھا پروموٹ ریکوری، اس کی ریکوری کو، اس مریض کی صحت یابی کو ہم سموتھ بنائیں، آسان بنائیں، ٹھیک ہے. تو ان مقاصد کے لیے ہم فرسٹ ایڈ جو ہے وہ دیتے ہیں. پرائمری اسسمنٹ، ایک بندہ ہے وہ آپ کے پاس یہ کیجوالٹی میں لایا جاتا ہے، یا ایک بندہ ہے وہ اچانک سے گر جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں اس کا ایسا کیا ہوا ہے، کیوں بے ہوش ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو آپ جب اسے اپروچ کریں گے تو آپ کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے
آپ نے اسے ڈیل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے خدا نخواستہ وہ چھت سے گر گیا ہے، وہ سانس بھی نہیں لے رہا، اس کی دل کی دھڑکن بھی غائب ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں اور اس کے پیشانی سے وہ خون بھی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہ خون جو ہے وہ زیادہ ڈرائے گا، آپ خون کی پرواہ زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف دھیان دینی ہوتی ہے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے ایئر وے، مطلب سانس کی نالی، سانس کا جو راستہ ہے نوز اور ماؤتھ سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ان دونوں کے پیچھے فیرنگس ہے، پھر لیرنگس ہے، ٹریکیا، برونکائی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سانس کی نالی جو ہے، سانس کا راستہ جو ہے یہ کھلا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر وہ گر گیا ہے اور اسے الٹیاں بھی آ گئی ہیں، اور الٹیاں جو ہے وہ اس کے اورل کیویٹی میں، اس کے نیزل کیویٹی وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، یا اس کے منہ میں جاگ بن گئی ہے، یا کلاٹ بن گیا ہے بلڈ کا، ٹھیک ہے؟ یا کوئی فارن باڈی اس کی منہ یا حلق میں پھنسی پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو سانس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ سانس لینے کی نالی کو بحال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ اس کی ایئر وے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرائمری اسسمنٹ۔ تو جو پرائمری ہے، جو فرسٹ لک دیتے ہیں آپ اس وکٹم کو، وہ ہے پرائمری اسسمنٹ۔ فرسٹ ایڈ میں جتنے بھی کسی بندے کے ساتھ جو بھی خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ آ جائے تو آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ABCD، ٹھیک ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس کی ایئر وے دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی ایئر وے جو ہے وہ پیٹرن ہے، وہ بحال ہے، وہ کھلی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کھلی تو سب سے پہلے آپ نے اس کی ایئر وے جو ہے وہ بحال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کی اورل کیویٹی دیکھنی ہے، اگر وہ کھلی ہے، اس میں کوئی فارم باڈی یا کوئی اور میٹیریل نہیں پسا ہوا تو ٹھیک ہے۔ اگر پسا ہوا ہے تو آپ نے انگلی کے ذریعے یا کوئی اور چیز کے ذریعے آپ نے وہ نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایئر وے کو سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ بحال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بریدنگ، سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، ٹھیک ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، آپ چیسٹ کے موومنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کان، منہ اور ناک کے نزدیک کر کے سن سکتے ہیں اس کی سانس کو، اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا مختلف طریقے ہیں، انشاءاللہ ہم کمی سلائڈز میں پڑھیں گے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سرکولیشن آتا ہے، آپ نے اس کا نبض دیکھنا ہوتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن محسوس کرنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ پراپرلی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ یہ تین ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ڈیفارمیٹی کی طرف آنا ہے۔ ڈیفارمیٹی مطلب کوئی بگڑاؤ، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہے، کسی جگہ سے خون بہ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کی اگر آنتے یعنی انٹسٹائن بھی باہر نکلے ہوئے ہوں تو یہ بھی ڈیفارمیٹی میں آتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس کے انٹسٹائن کو ایبڈومن کے اندر نہیں رکھنا ہوتا یا سرجری نہیں کرانی ہوتی، سب سے پہلے آپ نے ایئر وے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایئر وے پیٹرن ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بریتنگ، وہ شخص سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اگر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لے رہا تو آپ نے پھر آرٹیفیشل ریسپریشن کا سہارا لینا ہوتا ہے، جو کہ 3 نمبر چیپٹر میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اور اگر بریتنگ نارمل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں نارمل تو آرٹیفیشل ریسپریشن۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر دھیان دینا ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم کی طرف، نبض بحال ہے، دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہے محسوس تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی تو آپ نے پھر CPR یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دل کو آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے چلانا ہے فورسفلی، ٹھیک ہے؟ یہ کمی سلائڈز میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم ایک پیشنٹ کو اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں، پرائمری یا انیشیل اسسمنٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پرائمری اسسمنٹ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چیپٹر نمبر 2 ہے ڈریسنگ، ٹھیک ہے؟ ڈریسنگ جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں پٹی کرانا، کوئی جگہ زخمی ہو گئی ہے تو اس کی مرہم پٹی کرانا۔ اٹ از ابھی وہ جو پٹی رکھتے ہیں، یا جو وہ پیڈ یا وہ گاز پیس وغیرہ جو بھی رکھتے ہیں زخم کے ڈائریکٹلی اوپر، جو بھی چیز ہم رکھتے ہیں اسے ڈریسنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس پٹی کے اوپر جو چیز باندھتے ہیں ہم تاکہ وہ پٹی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے تو اسے پھر بینڈیج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیپٹر ہمارا ہے ڈریسنگ اینڈ بینڈیج۔ تو سب سے پہلے ہم ڈریسنگ کی طرف آتے ہیں۔ اٹ از اے اسٹیرائل پیڈ اور کمپریشن applied to a wound to promote healing and to prevent further harm۔ کوئی جگہ ہے وہ یا جلس گئی ہے یا وہ کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ زخم ہے، کس جگہ پہ زخم ہے، تو اس کے اوپر جو اسٹیرائل مطلب جراثیم سے پاک پیڈ
ایک کپڑا یا ایک میٹیریل رکھتے ہیں یا کمپریشن پیڈ اور کمپریشن تقریباً ایک ہی چیز ہے، تو وہ جو پاک کپڑا یا گز پیس جو بھی چیز ہو جو پیڈ سا بنا ہوا ہو، جو ہم ایک زخم کے اوپر ڈائریکٹلی اپلائی کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہیلنگ پروموٹ ہو، تاکہ یہ جلد سے جلد ہیل ہو جائے، اور اینڈ پریونٹ فردر ہارم، اور مزید نقصان نہ ہو۔ باہر سے بیکٹیریا آ رہا ہے، باہر سے پانی لگ رہا ہے، باہر سے ہوا آ رہی ہے، گرد و غبار وغیرہ آ رہے ہیں، تو وہ اس میں شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ فردر ہارم جو ہے اس سے ہم بچائیں، تو اس چیز کو کہتے ہیں ڈریسنگ۔ ڈریسنگ کے لیے، ایک اچھے ڈریسنگ کے لیے، ایک اچھی مرہم کے لیے کیا خصوصیات اس کے ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے وہ اسٹیرائل ہونا چاہیے۔ اسٹیرائل کہتے ہیں، ایک ہے اسٹیرائل، ایک ہے ایسیپٹک۔ ایسیپٹک کہتے ہیں جراثیم سے پاک، اور اسٹیرائل کہتے ہیں بیکٹیریا۔ ایسیپٹک مطلب صرف بیکٹیریا اس میں نہ شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، یا زیادہ بیکٹیریا اس میں شامل نہ ہو۔ اور اسٹیرائل کہتے ہیں اس میں ایک بھی بیکٹیریا شامل نہ ہو، ایک بھی وائرس شامل نہ ہو، اور نہ بیکٹیریا کا سپور شامل ہو، نہ بیکٹیریا اور نہ اس کا سپور، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی قسم کی جاندار چیز، مائکرو آرگنزم یا اس کا سپور کچھ بھی اس پہ شامل نہ ہو، اس چیز کو کہتے ہیں اسٹیرائل، ٹھیک ہے؟ اسٹیرائل پہ بالکل کسی قسم کے جاندار چیزیں نہیں ہوتی، جبکہ ایسیپٹک کہتے ہیں زیادہ تر جراثیم جو ہیں، جو کہ پیتھوجینک آرگنزم ہے، وہ اس پہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہیلڈ ان پلیس ود اے بینڈیج۔ اس کے لیے ڈریسنگ کے لیے، اچھے ڈریسنگ کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ ٹھہرا رہا ہے اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ بینڈیج کے ذریعے، بینڈیج ابھی نیکسٹ آ رہا ہے۔ سافٹ، اسے نرم ہونا چاہیے تاکہ یہ زخم کو راحت پہنچائے، نہ کہ اسے مزید نقصان پہنچائے۔ تھک، یہ تھک ہونا چاہیے، مطلب زیادہ تن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ تن ہو تو پھر باعث سے پانی وغیرہ بھی لگ سکتا ہے، باہر سے گرد و غبار بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور بیکٹیریا بھی آ کے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ تھک ہو، مطلب یہ موٹا ہو، یہ کپڑا یا یہ میٹیریل یہ موٹا ہو، تو باہر سے جو بھی چیزیں ہیں فوراً یا ڈسٹ وغیرہ کچھ بھی اس میں نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ تھک ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کمپریسیبل، کمپریسیبل مطلب اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس پہ پریشر اپلائی کریں تاکہ نیچے جو وونڈ سے بلیڈنگ وغیرہ آ رہی ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لائق ہو، ٹھیک ہے؟ کمپریسیبل مطلب اس پہ پریشر اپلائی، اگر کوئی بندہ اس پہ پریشر اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، تو کپڑے پہ کپڑے سے آپ نے ایک پیڈ بنایا ہے، تو اس پہ آپ پریشر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پلاسٹک کا ہارڈ مٹیریل ہے یا آپ کے پاس لکڑی ہے، تو لکڑی پہ آپ پریشر اپلائی نہیں کر سکتے، تو لکڑی سے ہم ڈریسنگ نہیں بناتے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کپڑے سے یا کپڑے جیسے مٹیریل سے، کاٹن مٹیریل سے ہم ڈریسنگ بنا سکتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ آتے ہیں ٹائپس آف ڈریسنگ کی طرف۔ ڈریسنگ یعنی مرہم یا مرہم پٹی کی، اس کے کچھ ایگزامپلس۔ پہلا قسم ہے آکلوسیو ڈریسنگ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آکلوسیو ڈریسنگ، جو کہ آکلوژن کرے، اکلوڈ کرے مطلب مکمل طور پر چاروں طرف سے سیل کر دے، اس میں کوئی ایئر وغیرہ داخل نہ ہو سکتا ہو، اسے کہتے ہیں آکلوسیو ڈریسنگ۔ دوسرا ہے کمپریشن ڈریسنگ، کمپریشن جس میں کمپریسیبلٹی یعنی پریشر اپلائی کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ یہ تھک ڈریسنگ ہے جو کہ آرمی والے استعمال کرتے ہیں، اپنے ساتھ پاکٹ میں رکھتے ہیں، اگر گولی وغیرہ لگ جائے تو ان کا مین مقصد ہوتا ہے کہ خون نہ بہے، جب خون بہے تو پھر وہ شوق میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کمپریشن ڈریسنگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کمپریشن ڈریسنگ ہے، یہ نیچے والی جو ہے یہ کمپریشن ڈریسنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر یہ بینڈیج اپلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ بینڈیج نیکسٹ آ رہا ہے، نیکسٹ ہم پڑھیں گے، لیکن یہ نیچے جو پیڈ سا بنا ہوا ہے یہ کمپریشن ڈریسنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے ٹراما ڈریسنگ۔ ٹراما ڈریسنگ، یہ یہاں پر جو یہ ٹراما ڈریسنگ ہے، ٹراما ڈریسنگ یہ بیسیکلی مختلف سائز میں آتے ہیں، جیسا یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ 10 انچ بائی 30 انچ ہے، یہ کافی بڑا ہوتا ہے، اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر جب بہت بڑا وونڈ ہو، بہت بڑا زخم ہو، تو بڑے سرفیس کو کور کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ایڈہیسو اسٹرپس، اور پانچواں ہے ایڈہیسو ٹیپ۔ اسٹرپ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، اور ٹیپ جو ہے یہ لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیپ جس طرح نیٹو ٹیپ ہوتا ہے یا پٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرح یہ لمبا ہوتا ہے۔ ایڈہیسو مینز اس میں ایڈہیشن یعنی چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ہے ایڈہیسو اسٹرپس، جس طرح سنی پلاسٹ وغیرہ ہوتا ہے، یہ اسٹرپ ہے۔ ایڈہیسو مطلب یہ چپک جاتی ہے، اور اسٹرپ ہے چھوٹی سی پٹی سی ہے، ٹھیک ہے؟
جبکہ یہ ٹیپ ہے، یہ لمبی گول ٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے پھر کاٹنا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ چپکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ٹیپ ہے اور یہ ڈریسنگ ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، پرپز آف وونڈ ڈریسنگ، ہم وونڈ ڈریسنگ کرتے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے؟ ٹو پروموٹ وونڈ ہیلنگ بائی پرائمری انٹینشن. پرائمری انٹینشن آپ کو انشاءاللہ وونڈ میں سمجھ جاؤں گا، لیکن وونڈ ہیلنگ کے لیے ہم اس وونڈ ہیلنگ کے پروسیس میں، یعنی زخم کے بھرنے کے پروسیس میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ انفیکشن اور فارن باڈیز وغیرہ سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹ اور واٹر سے بچاتا ہے، اس وجہ سے وونڈ ہیلنگ میں مدد ملتی ہے. دوسرا، ٹو پریونٹ انفیکشنس، اس لیے ہم ڈریسنگ کرتے ہیں تاکہ اس میں انفیکشن نہ ہو، اس میں بیکٹیریا وغیرہ کی کنٹامینیشن نہ ہو. ٹو اسسٹ دا پروسیسنگ آف ہیلنگ، زخم کے بھرنے کے عمل میں ہم مدد دیتے ہیں. ٹو پروٹیکٹ دا وونڈ فرام میکینیکل ٹراما، باہر سے میکینیکلی کوئی ٹراما وغیرہ، ہاتھ وغیرہ نہ لگ جائے یا کسی جگہ اس کے ساتھ رگڑ نہ جائے، تو اس میکینیکل ٹراما سے ہم بچاتے ہیں اس زخم کو. ٹو ایبزارب ڈرینیج، یہ وونڈ جو ہوتا ہے، جو زخم سے پانی نکلتا ہے یا پیپ نکلتا ہے یا پانی نکلتا ہے، جو بھی چیز ہو، وہ جب اس سے نکلتا ہے تو اس واٹری ڈرینیج یا اس ڈسچارج کے پریزنس میں بیکٹیریا کی کنٹامینیشن یا گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم ڈریسنگ اس وجہ سے اپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ ڈرینیج جو ہے وہ ایبزارب ہو، وہ خشک، زخم خشک رہے، ٹھیک ہے. ٹو پریونٹ کنٹامینیشن فرام باڈیلی ڈسچارج، یا باڈی سے جو ڈسچارج ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پسینہ نکل رہا ہے یا سیبم نکل رہا ہے، تو اس سے وہ زخم جو ہے وہ بچ جائے. نیکسٹ آ رہا ہے ہمارے پاس بینڈیج، ٹھیک ہے. ابھی ڈریسنگ کے اوپر جو چیز ہم اسے پکڑنے کے لیے، اسے اپنی جگہ پہ ٹھہرائے رکھنے کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بینڈیج. بینڈیج از دا تھنگ وچ ہولڈز دا ڈریسنگ ان پلیس. بینڈیج وہ چیز ہے جو کہ ڈریسنگ کو اپنی جگہ پہ ٹھہرائے رکھتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہلنے نہیں دیتی. کریٹس پریشر ٹو کنٹرول بلیڈنگ، اس پہ پریشر اپلائی کری ہوئی رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پریشر اپلائی کرتی ہے تاکہ جو وونڈ ہے اس سے بلیڈنگ یا اس سے مزید خون نہ نکلے. کیپ دا ایجز آف دا وونڈ کلوز، وونڈ جو زخم ہے اس کے کنارے آپس میں کلوزڈ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ زخم جو ہے وہ آسانی سے بھر جائے، ٹھیک ہے. سیکیور اسپلنٹ ٹو این انجرڈ پارٹ آف دا باڈی. اسپلنٹ آپ کو جس طرح میں نے مثال دی، کسی بندے کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو ہم اسے اسپلنٹ اپلائی کرتے ہیں. اسپلنٹ کے مختلف اقسام ہے، آپ کو ایک سادہ مثال میں نے دی. سپوز ایک بندہ ہے، اس کے پاؤں کی ہڈی ٹیبیا جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیبیا جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہے، یعنی جب وہ پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی جہاں پر ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پر وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اسے سپورٹ دینا ہے، آپ نے اس کی چاروں جانب لکڑی کے تختے رکھنا ہے، تو وہ سپلنٹ ہے. پھر اس لکڑی کے تختے جو کہ اسے سپورٹ دیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ نے بینڈیج یا کپڑا یا کوئی اور چیز یا اسٹرپ وغیرہ آپ نے اپلائی کرنی ہوتی ہے تاکہ اس لکڑی کے تختوں کو اس پاؤں کے گرد یا اس جو لیگ پورشن ہے، جو ٹبیا ہے، اس کے گرد اس کو ایز این ایکسوسکیلیٹن یا ایز اے سپلنٹ اس کو سیکیور رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے ابھی جس طرح ڈریسنگ کی اقسام تھے، اسی طرح بینڈیج کی بھی اقسام ہے. ایک ہے رولر بینڈیج. دوسرا ہے کوہیسو بینڈیج، کوہیسو. تیسرا ہے ٹیوبولر بینڈیج، اور چوتھا ہے ٹرائنگولر بینڈیج، ٹھیک ہے. یہ ٹرائنگولر بینڈیج ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ سکارف، چھوٹی بچیاں جو سکارف پہنتی ہیں اس کی طرح ٹرائنگولر بینڈیج ہے. اور اس کو زیادہ تر یہ لمب وغیرہ کو اس کو اموبلائز رکھنے میں یہ مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ میں کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اموبلائز کرتے ہیں. ہم ٹرائنگولر بینڈیج لیتے ہیں، اس کا یہ جو وائڈ والا پورشن ہے یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ کنارہ یہ دونوں آپس میں گردن کے گرد گھما کے یہاں پر اسے ناٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ٹرائنگولر بینڈیج. دوسرا ہے ٹیوبولر بینڈیج، یہ ٹیوب کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹیوبولر بینڈیج ہے، اس طرح ٹیوب ہے جو کہ پاؤں کے گرد اس طرح اوپر جا کے اس کو پاؤں کو اس کے گرد جو ہے آلریڈی ایک ٹیوب بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر پاؤں کے اوپر آپ نے یا ڈریسنگ اپلائی کی ہے یا ڈائریکٹ بینڈیج اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ارد گرد ایک ٹیوب کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا ہے
कोहेसिव बैंडेज, ये है कोहेसिव बैंडेज, ठीक है, ये वाली, ये कोहेसिव बैंडेज है। इसमें ये खासियत, ये भी इस तरह क्रिप बैंडेज या रोलर बैंडेज की तरह होता है, लेकिन इसमें ये खासियत होती है कि ये चिपकता है थोड़ा बहुत अपनी जगह पे, ये ठहरा रहता है या चिपकता है, ठीक है। और ये क्रिप बैंडेज जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्रिप बैंडेज, किसी का सर टूट गया है तो उसके ऊपर ऊपर हम कोई ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद या हेड की सर्जरी हुई है तो उसके गिर्द हम ये क्रिप बैंडेज बांधते हैं, ठीक है। ओटी में आपने देखे हुए होंगे, या अगर किसी की पाँव की या कोई और जगह की ऑपरेशन हुई है या कोई जख्म वगैरह लग गया है तो सबसे पहले उसे वॉश करते हैं, उसका उसमें टाँके लगाते हैं, उसके ऊपर फिर ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं और ड्रेसिंग के गिर्द जो है ये क्रिप बैंडेज बांधते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो क्रिप बैंडेज और ट्यूब और कोहेसिव बैंडेज दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत इसमें चिपकने की सलाहियत होती है, जबकि जबकि इसको हमने क्या करना होता है, इसको हमने स्टिकिंग या जो सर्जिकल टैप है उसके ज़रिए इसके एंड को हमने बांधना होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रेसिंग एंड बैंडेज, अभी ड्रेसिंग और बैंडेज यानी मरहम पट्टी के कुछ उसूल होते हैं। हम किसी की पट्टी कराते हैं तो इसके कुछ उसूल होने चाहिए, ठीक है। अवॉइड कंटामिनेशन, अब ये ड्रेसिंग और बैंडेज जो आते हैं ये स्टीराइल आते हैं। अमूमन ड्रेसिंग जो कि वुंड के ऊपर डायरेक्टली लगता है, ये स्टीराइल होता है, और बैंडेज जो है ये एसेप्टिक होता है, ये सिर्फ जरासीम से पाक होता है और ये स्टीराइल होता है, ठीक है। तो इसमें हमने कंटामिनेशन नहीं करानी होती है, इसे हमने इस तरीके से खोलना होता है और इस तरीके से अप्लाई करना होता है ताकि न ज़ख्म पे और न ड्रेसिंग पे कोई जरासीम की आमेज़िश हो, ताकि और अगर इस पे जरासीम वगैरह लग जाएँ तो फिर क्या करेंगे, वो वुंड को उल्टा नुकसान पहुँचाएँगे, ठीक है? उसे इन्फेक्ट करने में मदद देंगे। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम अप्लाई करें, एहतियात रखें कि इसमें जरासीम या गर्द-बुगार वगैरह कुछ की भी कंटामिनेशन वगैरह ना हो। दूसरा, एडिकेटली कवर द एरिया, जितना ज़ख्म है उसमें कोई जगह आपसे नहीं छूटनी चाहिए। आपको चाहिए कि पूरे के पूरे वुंड को, पूरे एरिया को आप कंप्लीटली ड्रेसिंग के ज़रिए कवर करें, ठीक है? ड्रेसिंग फर्स्ट फॉलोड बाय बैंडेज। आपने बैंडेज, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ड्रेसिंग जो है वो स्टीराइल है, उसपे बिल्कुल जरासीम नहीं है और इसपे पैथोजेनिक जरासीम नहीं है, ठीक है? तो ड्रेसिंग को आपने अप्लाई करना होता है पहले, वुंड है, वुंड के ऊपर आपने सबसे पहले ड्रेसिंग को अप्लाई करना होता है और उसके बाद इसके ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर आपने बैंडेज को अप्लाई करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है नो लूज नॉट टू टाइट। न तो आपने ड्रेसिंग और बैंडेज को इतना मजबूत बांधना होता है कि उसकी ऑर्गन्स को, उसका जो डिस्टल ऑर्गन है या डिस्टल लिम्ब है वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो मुतासर हो। न तो आपने इतनी मजबूती से बांधना होता है और ना इतना लूजली आपने बांधना होता है कि वो गिर जाए आसानी से, ठीक है। आपने मतलब मोतदिल रहना है, दरमियाने तरीके से बांधनी होती है कि ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो। बैंडेज टू कवर द ड्रेसिंग फुली, आपने जो जो ज़ख्म है, ज़ख्म के ऊपर आपने ड्रेसिंग इस तरह अप्लाई करनी है कि ये ड्रेसिंग ज़ख्म को पूरा कवर कर ले और उसके बाद बैंडेज इस ड्रेसिंग के ऊपर इस तरह लगानी है कि ये बैंडेज जो है ये ड्रेसिंग को फुली कवर कर ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टल एंड एंड मूव प्रॉक्सिमली। डिस्टल कहते हैं हर्ट से दूर, जो जगह, जो पार्ट बॉडी की हर्ट से दूर हो, मतलब पाँव की तरफ। सपोज किसी बंदा है, उसका लिग पोर्शन जो है उससे हमने ड्रेसिंग और बैंडेज करानी है, ठीक है। तो बैंडेज को हम नी के नज़दीक नहीं बांधने शुरू करेंगे, ठीक है। हम एंकल के साइड से शुरू करेंगे बांधना, ठीक है, पाँव की तरफ से बांधना शुरू करेंगे और आहिस्ता 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 ऊपर जाएंगे, नी की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब डिस्टली शुरू करेंगे और प्रॉक्सिमल साइड पे मूव करेंगे। अवॉइड सर्कुलर बैंडेज रैपिंग अराउंड द नेक। अभी गर्दन जो है वहां पर वाइटल वेन्स और आर्टरीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े आर्टरीज हैं, बड़े बड़े वेन्स हैं जो कि हेड रीजन को या ब्रेन को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उस निक के ज़रिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन की फराहमी होती है बॉडी को, ठीक है? उसके ज़रिए हम साँस लेते हैं, हमारी साँस की जो है वो गर्दन के थ्रू जाती है। तो गर्दन के इर्द-गिर्द जो है हमने कभी भी गलती से भी सर्कुलर बैंडेज अप्लाई नहीं करना, ठीक है? मतलब गर्दन के गिर्द हमने कभी भी पट्टी को अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि फिर वो बंदा जो है वो सफोकेट होगा, उसे साँस लेने में दुश्वारी होगी, उसका बीपी डाउन हो सकता है, ठीक है? और उसे एस्फिक्सिया हो सकती है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है
اسسٹڈ ریسپریشن. اسسٹڈ ریسپریشن مطلب ریسپریشن کے عمل میں یا بریدنگ کے عمل میں. یہ تو اسسٹڈ بریدنگ زیادہ پراپر لفظ ہونا چاہیے. اس ریسپریشن کوئی اور چیز ہے, ٹھیک ہے. ریسپریشن تو بیسیکلی ایک کیمیکل ریئیکشن ہے جس میں آکسیجن کے پریزنس میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور وہ ہمیں انرجی دیتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بریتنگ, ان کا مطلب ہے بریتنگ. بریتنگ سانس لینے کے عمل کو کہتے ہیں. سانس لینا یہ ایک وائٹل عمل ہے, ٹھیک ہے. مطلب زندگی کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے, اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ نارمل طریقے سے سانس نہ لے سکتا ہو, اسپونٹینیس وینٹیلیشن مطلب نارملی خودکار نظام اس کا سانس لینے کا وہ بند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جان کا بھی خطرہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی جان بچانی ہے. کس طرح سے؟ اسسٹڈ ریسپریشن کے ذریعے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کی مدد کرنی ہے سانس لینے میں. تو مدد کس طرح کریں گے اس کے بارے میں آتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. اٹ از دا ایکٹ آف assisting or helping in respiration for a person whose spontaneous ventilation is inadequate to maintain life. زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر اسپونٹینیس وینٹیلیشن مطلب خودکار نظام کے ذریعے سانس لینے کا نظام اگر کسی بندے کا بگڑ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی مدد کرنا سانس لینے میں, اس کو کہتے ہیں اسسٹڈ ریسپریشن. اس کے دیگر نام بھی ہے جیسے کہ آرٹیفیشل ریسپریشن, آرٹیفیشل بریتنگ, میکینیکل ریسپریشن یا میکینیکل وینٹیلیشن یا پلمونری ریسسٹیشن, ٹھیک ہے. یہ اس کے دیگر نام ہے. ہو نیڈ دس, ابھی کس بندے کو اس کی ضرورت پڑے گی, کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کے لیے ہم اسسٹڈ ریسپریشن جو ہے وہ کریں گے, ٹھیک ہے. آل دا افیکٹیز وہ تمام متاثر شدہ افراد ہوز اسپونٹینیس بریتنگ جس کا خودکار طریقے سے سانس لینے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو گیا ہے اسٹاپ, وہ مطلب اسٹاپ ہو گیا, ٹھیک ہے. یا ایک بندہ ہے وہ ڈوب گیا ہے. جب کوئی بندہ ڈوب جاتا ہے پانی میں, پھر ہم اسے نکالتے ہیں تو وہ سانس نہیں لے پاتا, ٹھیک ہے. یا سفوکیٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. کسی ایسی جگہ پہ وہ زیادہ دیر رہا ہے جہاں پر آکسیجن کی کمی تھی یا کوئی پوائزنس گیس تھی تو وہ سفوکیٹ ہو گیا ہے اسے, یا کسی نے اس کے منہ اور ناک پہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور اسے آکسیجن کی کمی آ گئی ہے, تو اس کو بھی کہتے ہیں سفوکیٹ ہونا, ٹھیک ہے. تیسرا ہے پوائزننگ. مختلف قسم کے پوائزنس ہیں, مثال کے طور پر کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ, ٹھیک ہے. یا اور پوائزننگ جیسے کہ اوپیم پوائزننگ ہے, آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچرز میں, کل کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں پوائزننگ میں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا میڈولری ریسپریٹری سینٹر ڈپریس ہو جاتا ہے. میڈولری سینٹر جو کہ نارملی ریسپریٹری ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے. تو جب کسی بندے کو اوپیائڈ پوائزننگ ہو جائے تو اس کی جو وینٹیلیشن ہے وہ متاثر ہوگی, ریسپریٹری ریٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یا بند بھی ہو سکتی ہے. تو اس بندے کو ہم کیا کریں گے, اس کو بھی ہم آرٹیفیشلی اس کی ریسپریشن میں مدد دیں گے. چوتھا ہے نیو بورن. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے وہ پیدا ہو جائے اور وہ سانس نہ لے پائے, ٹھیک ہے, وہ ٹائم پہ وہ کرائی نہ کرے, بچہ ٹائم پہ نہ روئے, تو اس کے برین کو آکسیجن کی کمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, آرٹیفیشل ریسپریشن جو ہے اس کی ہم جاری رکھیں گے, ٹھیک ہے. اسٹیپس انوالوڈ ان اسسٹڈ ریسپریشن. اسسٹڈ ریسپریشن یعنی آرٹیفیشل ریسپریشن, اس میں ابھی کیا اسٹیپس ہیں, وہی پرانا والا اے بی سی پروٹوکول ہے, ایئر وے, بریتنگ, سرکولیشن. تو آپ نے بریتنگ وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے, پہلے نمبر پہ تو اے ہے یعنی ایئر وے. سب سے پہلے آپ نے ایئر وے کو کھلا رکھنا ہے, کھولنا ہے, ٹھیک ہے. کلیئر دا ماؤتھ. ماؤتھ کے اندر اگر فروتنگ ہے یا فورن باڈیز ہے یا بلڈ ہے, جو بھی ہے, وومٹس ہے, اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے, ریموو کرنا ہے. یا بندہ ہے وہ ڈوب گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ماؤتھ ہے, اس کے بعد نیچے ایئر وے ہے یعنی ٹریکیا وغیرہ ہے, اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے, تو آپ نے اسے الٹا لٹانا ہے تاکہ اس کے منہ اور اس سے پانی جو ہے وہ نکل جائے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کلیئرنگ دا ایئر وے. ایئر وے کلیئر ہو گیا, اس کے بعد اسٹارٹ ماؤتھ ٹو ماؤتھ اور ماؤتھ ٹو نوز ریسپریشن. جب ایئر وے کلیئر ہو جائے اس کے بعد آپ نے بریدنگ کی طرف دھیان دینا ہے, ٹھیک ہے. ایئر وے تو اس کا بند تھا, اس کو جیسے وہ بریدنگ نہیں کر رہا تھا, تو ایئر وے آپ نے کھول دیا ہے اور آپ نے ماؤتھ ٹو ماؤتھ یا ماؤتھ ٹو نوز یا مختلف طریقے ہیں بریتنگ کے, آپ نے وہ اسٹارٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایئر وے کھولنا ہے. چھوٹا بچہ ہے, اس کی حلق میں کوئی چیز بنس گئی ہے, کوئی فارم باڈی اس نے اندر لے لی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ٹافی وغیرہ اس کی جو بھی چیز ہو وہ پھنس گئی ہے, اس کی وجہ سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں نکل گئی اور وہ سانس نہیں لے رہا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسے الٹا لٹانا ہے اور
پیچھے سے 3-4 دفعہ ضرب لگانے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً باڈی جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ فوراً باڈی باہر نکل آئے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے یا سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لے رہا تو پھر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف منہ کرنا ہے۔ یا ایک دوسرا بندہ ہے، بڑا بندہ ہے، اس کے منہ کے اندر جو بھی چیز ہو تو آپ نے انگلی اندر ڈال کے وہ نکالنی ہوتی ہے، وومیٹس ہو یا فورن باڈی ہو یا فروت ہو یا جھاگ ہو، جو بھی چیز ہو، یا آرٹیفیشل ٹیتھ ہو، جو بھی چیز ہو آپ نے باہر نکالنی ہے۔ تو ایئر وے سب سے پہلے کھلا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ایئر وے کو کھلا رکھنے کے لیے یہ ٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بندے کی یہ چن ایلیویشن ہے، ٹھیک ہے، جا یعنی مینڈیبل کو ہم اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور نک کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں جا تھرسٹ، ٹھیک ہے، جا تھرسٹ اینڈ نک ایکسٹینشن۔ جا کو ہم تھرسٹ کرتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اور نک کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹنگ جو ہے یہ اوپر کی طرف آ جاتی ہے اور ایئر وے وہ کھلا رہتا ہے۔ اگر اس پوزیشن میں بندہ نہ ہو اور سیدھے لیٹا ہو تو یہ ٹنگ جو ہے یہ حلق کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور یہ یہاں پر یہ جگہ نہیں بچتی، ٹھیک ہے۔ تو نوز کے ذریعے یا موت کے ذریعے ہم ہماری جو آرٹیفیشل ریسپریشن ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، نک ایکسٹینشن اینڈ جا تھرسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے یہ ٹنگ جو ہے یہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اور اورل کیویٹی اور نوز سے یہ یہاں پر یہ ایئر وے جو ہے یہ کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ۔ یہ نوز جو ہے یہ پنچ کر دی ہے، ٹھیک ہے، دونوں انگلیوں کے درمیان، تھمب اور انڈیکس فنگر کے درمیان اس بندے کی نوز جو ہے اس بندے نے پنچ کر لی ہے یا دبا دی ہے، تاکہ یہ منہ سے جو سانس دے رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر نکل آئے، پھر فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نوز کو آپ نے پنچ کرنا ہوتا ہے اور پھر منہ کے اوپر آپ نے رومال رکھ کے منہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے لیے ماؤتھ پیس بھی آتا ہے، اس ماؤتھ پیس کو اس کے منہ کے اندر ڈال کے اور دوسرا سرا اپنے منہ میں لے کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ ہو، مجبوری ہو، تو پھر آپ نے ڈائریکٹلی یہاں پر منہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بندے کی جان بچانی ہے۔ تو آپ نے زور سے پہلے سانس لینی ہے، پھر یہاں پر منہ رکھنا ہے اور پریشر سے آپ نے اندر کی طرف جو ہے وہ زور لگانا ہوتا ہے، تاکہ اس بندے کے منہ کے اندر، لنگس کے اندر آکسیجن چلا جائے، ٹھیک ہے۔ آکسیجن تو نہیں، ایئر چلا جائے، پھر ایئر سے یہ لنگس جو ہے آکسیجن اکٹھا کر کے وہاں پر ڈالتے ہیں، بلڈ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں جو یہ ریسپریشن کر رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ چیسٹ والیوم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، ٹھیک ہے۔ اگر چیسٹ والیوم بڑھ رہا ہے تو آپ کی یہ پروسیجر جو ہے وہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہیں بڑھ رہا تو پھر آپ کا پروسیجر جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے نک ایکسٹینشن وغیرہ اس کا خیال رکھنا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے اس طرح سانس تو اندر ڈال دی، اس کے بعد منہ ہٹا کے آپ جب دوبارہ سانس لے رہے ہیں، اپنے لنگس کو بھر رہے ہیں، تو آپ نے لنگس کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ واپس جا رہے ہیں اور یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سانس جو ہے یہ باہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ عمل دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ عمل جو ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بندہ جو ہے، جب تک فرسٹ ایڈ کی ٹیم نہ پہنچ جائے، ڈاکٹر یا پیشنٹ ہاسپٹل تک نہ چلا جائے، اور یا پیشنٹ جو ہے وہ کانشیس نہ ہو، مطلب ریکور نہ ہو، اس وقت تک آپ نے جو ہے یہ جاری رکھنی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے یا بڑوں میں بھی ہم اگر ماؤتھ ٹو نوز بریتنگ کریں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، چن پہ یہاں پر فورس اپلائی کرتے ہیں تاکہ اورل کیویٹی یہ والا راستہ جو ہے یہ بند ہو جائے، اور پھر نوز کے اوپر ڈائریکٹلی ہم منہ لگاتے ہیں اور یہاں پریشر سے سانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ریسپریشن کا۔ تیسرا طریقہ ہے ایمبو بیگنگ یا بیگ والو ماسک۔ تو یہ ایک ڈیوائس ہے، اچھا، اس کا یہ حصہ یہ فیس ماسک ہے، یہاں پر ون وے والو ہے، مطلب سانس یہاں سے آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ یہاں پر سیلف انفلیٹنگ بیک ہے جو کہ خود سے انفلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ نے یہ سرا آکسیجن سلنڈر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کہ یہاں سے یہ آکسیجن سے بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ تو خیر نارملی نہیں پڑا ہوتا ہے، لیکن ہاسپٹل میں یہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آمبو بیگنگ کر کے ہم یہ نک ایکسٹینشن اور جا تھرسٹ، یہ پوزیشن تو ضروری ہے، پہلے یہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ایئر وے وہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماؤتھ پیس کو
माउथ और नोज़ के ऊपर रख के आपने इस बैग को 1 मिनट में 16 दफ़ा या उसकी हिसाब है, इंशाल्लाह हम CPR में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपने ये बैगिंग करनी होती है, ठीक है? और आखिरी तरीका जो कि फर्स्ट एड में तो खैर नहीं आता, लेकिन एक बंदा है और उसकी अपनी खुदकार तरीके से वो सांस नहीं ले सकता, तो हम उसे इसके ट्रैकिया में ट्यूब डालते हैं जिसे कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है? एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो एक मशीन के साथ लगी होती है जो कि 1 मिनट में 12 से लेकर 16 टाइम्स तक ये कंप्रेस होती है और इस बंदे को ऑक्सीजन जो है वो फराहम करती है, ठीक है? अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन।